اچھا اعجاز صاحب، یہ عوان صاحب جیسے فرما رہے ہیں ان کی ذاتی رائے ظاہر یہ ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت پریکٹیکلی آن گراؤنڈ جو سچویشن ہے کہ 26 امینڈمنٹ آن گراؤنڈ موجود ہے اور آئینی بینچ بن چکا ہے، اور یہ فیصلہ ابھی ہونا ہے کہ یہ ترمیم غلط تھی ٹھیک تھی، وہ اگر سپریم کورٹ سٹرائک ڈاؤن کر دیتی ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ غیر آئینی ہے۔ لیکن یہ بتائیے گا، یہ جو انہوں نے بات کی کہ عدلیہ کی آزادی محدود ہو گئی اور عدلیہ کو انتظامیہ کے زیر نگین کر دیا گیا، میرا خیال ہے اس سے پہلے بھی پارلیمانی کمیٹی ہوتی تھی، یہ افتخار چودھری کے دور سے کوششیں ہو رہی ہیں کہ اس پہ ایبسلوٹ پاورز نہیں ہونی چاہیے چیف جسٹس کے پاس، پارلیمنٹ کا اوورسائٹ اس پہ ہونا چاہیے، کیا کہتے ہیں؟ جی، ایک تو میں عوان صاحب سے معذرت کے ساتھ، کیونکہ یہ ان کی پارٹی کا خاص نقطہ نظر ہے اور ہمارے یہاں وکلاء کا ایک پرابلم ہے، بڑے وکلاء کا، ان کا نہیں، یہ تو ابھی نوجوان ہے نا۔ اب میں نے بڑے بڑے وکلاء دیکھے ہیں، اکرم شیخ صاحب فار دیٹ میٹر، ایک زمانے میں وہ یزید کے بھی ساتھی ہوا کرتے تھے، پھر حسین کے بھی ساتھی ہو گئے، یہ ہمارے آپ کے سامنے کی بات ہے نا۔ اعتزاز احسن صاحب، ٹھیک ہے جی، ادھر کے بھی وکیل ادھر کے بھی وکیل، ادھر کے بھی وکیل ادھر کے بھی وکیل۔ جو بنیادی پرابلم ہے، کیا مطلب ڈی آئی جی آپریشن اسلام آباد کے حوالے کر دیے سپریم کورٹ؟ ایسا نہیں ہے نا۔ سپریم کورٹ میں جو تقرریوں کا اختیار ہے وہ دنیا بھر میں کیا ہے؟ امریکی پارلیمنٹ کی کبھی ظہیر صاحب بھی اور باقی دوستوں سے بھی میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کبھی وہ پروسیڈنگز دیکھ لے نا، جس آدمی نے جج لگنا ہوتا ہے اس کی وہ پورے کپڑے اتار دیتے ہیں، وہاں انٹرویو ہوتا ہے، انٹرویو صرف انٹرویو نہیں ہوتا، ایک بال کی کھال اتارتے ہیں تب جا کر وہ جج لگ سکتا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، افتخار چودھری صاحب کے زمانے کی میں نے ابھی جب باہر بیٹھے ہوئے بھی جب ہم بات کر رہے تھے، میں نے ایک وکیل کی سائٹیشن دیکھی، مسٹر فلاں سن آف فلاں ڈاکخانہ فلاں، ٹھیک ہے جی، اور وہ کہتے تھے کہ ان کو جج لگا دیں، صحیح، ٹھیک ہے جی، ایسے ججز لگے ہیں نا۔ پھر جو یہ جو آج جو 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ جو ایک بڑا اختلاف آ رہا ہے، وہ کہتے تھے کہ سینئر موسٹ کو چیف جسٹس لگا دے، تو ثاقب نثار صاحب سینئر موسٹ نہیں تھے، افتخار چودھری صاحب سینئر موسٹ نہیں تھے، بندیال صاحب سینئر موسٹ نہیں تھے۔ ریسنٹ ہسٹری ابھی اپنی دیکھ لیں نا، جو سینئر موسٹ آئے پھر انہوں نے کھل کھیلا، ٹھیک ہے، یا جسٹس گلزار صاحب ان کو یہاں یہ وہ جو ٹوئن ٹاور ہے اسلام آباد کا بلو ایریا، اس کے کانسٹیٹیوشن 1 وہ دکھائی نہیں دیا، نصرہ ٹاور انہوں نے گروا دیا اور 400 لوگ ذلیل ہو گئے بیچارے، 400 فیملیز، ٹھیک ہے جی۔ ہم بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ہمارا وکیل ہے یا جج ہے نا، وہ اپنے ذاتی تعصبات سے اوپر نہیں اٹھا۔ صحیح، میثاق جمہوریت آج تو نہیں ہوا تھا، 2008 میں ہوا تھا، اور عمران خان صاحب نے بھی اس کی توثیق کی ہوئی ہے، اس میں تھا کہ آئینی عدالت بنائی جائے۔ آئینی عدالت بنانے کا یہ خیال کیوں آیا؟ اور پھر بعد کے کیسز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میرا اور آپ کا کیس تو 50 سال جو ہے نا وہ نہیں لگتا، بالکل، اور وکلاء کو بھی کوئی خیال نہیں آتا کہ جی یہ سائل ہے بیچارہ، ہم اس سے فیس لے رہے ہیں، اس کا کیس جلدی کروا دیں، بالکل۔ لیکن عمران خان کے کیسز آپ دیکھ لیں، نواز شریف کے دیکھ لیں، کتنی پرائرٹی پر لگتے رہے، بالکل بالکل، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کو کون ایڈریس کرے گا عدلیہ کو؟ اور پھر جو ایک بنیادی بات ہے نا، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے وکلاء برادری، آپ اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن آپ پارلیمنٹ پر کا اختیار پر حملہ آور بھی ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ غیر آئینی ہے، غیر آئینی کیسے؟ پارلیمان کا یہ اختیار ہے، اور وہ سپریم کورٹ کا جو محدود اختیار ہے، سپریم کورٹ کا جو این آر او کا فیصلہ ہے، اس میں بھی اس کے پیرامیٹرز بھی طے کر دیے گئے، ایک تو لامحدود ہے، لیکن بس وہ پاکستان کا جو پارلیمنٹری سٹرکچر ہے اس سے باہر نہیں جا سکتے۔ آپ کو اگر صدارتی نظام لانا ہے تو آپ کو آئین منسوخ کرنا پڑے گا اور نئے انتخابات کرانا پڑے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب آئینی عدالت ایک ضرورت تھی، آئینی عدالت بن گئی ہے، اب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا عمل ہی غیر آئینی ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ بھائی وہ پروسیس ابھی آئینی عدالت ویسے نہیں بنی، آئینی بینچ بنا ہے، آئینی عدالت بننے جا رہی ہے، ٹھیک ہے، درست، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پارلیمان کا یہ اختیار نہیں ہے؟ کیا پارلیمان کو گھر بھیج دیا جائے؟ اور پھر پارلیمان اگر آئین میں ترمیم نہیں کر سکتی، پارلیمان اگر اپنے عوام کی ول کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتی، تو پھر اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ کیا اس ملک کو عدلیہ نے چلانا ہے؟ نہیں، اس ملک کو پارلیمان نے چلانا ہے، اس ملک کو سیاستدانوں نے چلانا ہے۔ اور پھر جب آپ یہ فیصلے کرتے ہیں، ان کے نتائج اور عواقب آتے ہیں، اس کے بعد آپ کچھ عرصہ 10 سال کا وقت دیتے ہیں تقریباً، اس کے بعد آپ اس میں امینڈمنٹ کا سوچتے ہیں۔ پھر
دنیا بھر میں پریکٹسز کیا ہے، ہمارے نیکسٹ ڈور نیبر انڈیا ہے، وہاں جی، کیا جی۔ پریکٹسز ہوتی ہیں، برطانیہ جمہوریت کی ماں ہے، وہاں کیا پریکٹسز ہوتی ہیں، ہم اس کو کچھ نہیں دیکھتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ میری مرضی کا جج آ جائے، میری مرضی کا چیف جسٹس آ جائے. اور امپورٹنٹ نقطہ سب سے زیادہ یہ ہے جی کہ اعتراض ایک بڑا یہ ہے کہ جی وہ جو سینئر موسٹ ختم کر دیا، وہ 3 رکنی کمیٹی کو دے دیا. جی بھائی 3 رکنی کمیٹی مجھے تو چیف جسٹس نہیں لگا سکتی، نہ بلال غوری کو لگا جی سکتی ہے. جو نام عدلیہ سے آنے ہیں انہی میں سے لگانا ہے نا. جی اب آپ دیکھیے نا کہ آپ کا آرمی چیف لگتا ہے، جی 3 ناموں کی سمری آتی ہے، جی ٹھیک ہے جی. تو وہاں تو کوئی نہیں کہتا کہ جناب سینئر موسٹ کو لگا دیں. جی سپریم کورٹ میں سینئر موسٹ لگتے رہے، انہوں نے حال کیا ہماری عدلیہ کا. اس کو آپ اور دیکھ لیں، جونیئر خود بھی فیصلہ لگتے رہے کر لیں. ماضی میں.